صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمعتم بآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، زبان کی حفاظت اور زبان اس کے متعلق چند باتیں گزشتہ جمعے میں ذکر ہوئی تھی کہ بسا اوقات انسان زبان سے کوئی ایسا شرکیہ کلمہ بولتا ہے، بسا اوقات انسان اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بولتا ہے، بسا اوقات انسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کلمہ جو انسان بے دھیانی میں، لاپرواہی میں، بغیر کسی توجہ کیے اپنی زبان سے بول دیتا ہے، لیکن اس ایک بول کی وجہ سے اللہ کو اتنا ناراض کر بیٹھتا ہے کہ انسان اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسی موضوع کو آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی ایسی محفل میں ہو، ایسی مجلس میں ہو کہ جس محفل اور مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی نشانیوں کا استہزاء کیا جا رہا ہو، فرمایا فلا تقعدوا معهم، تمہیں چاہیے کہ وہ محفل چھوڑ دو، اس مجلس کو ترک کر دو۔ فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات اور نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو۔ انکم اذا مثلهم، اس لیے کہ اگر تم نے وہ محفل ترک نہ کی، وہ مجلس نہ چھوڑی، ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، اللہ فرماتے ہیں انکم اذا مثلهم، تم بھی ان کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ رب العزت کافروں کو اور منافقوں کو اکٹھا جہنم میں رکھیں گے۔ جہاں کافر ہوں گے وہی منافق ہوں گے، بلکہ منافقین کا اللہ رب العزت نے قرآن میں جہنم کے اندر جو ان کا محل ذکر کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ آیت کس موقع پہ اتری؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایک منافق نے یہ بات کہی اپنے ساتھیوں کے اندر کہ یہ محمد کے جو ساتھی ہیں یہ مال کے بڑے حریص ہیں اور یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بڑے بزدل ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی
تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری کہ جب اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ رب العزت کی نشانیوں کا ساتھ استہزاء کیا جائے، تو ایمان والو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تم اس محفل میں شامل نہ ہو، اس مجلس کو ترک کر دو، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر اور اس امت کے اندر یہ گویا کہ بہت بڑی نشانیاں تھی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اے محبوب وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ اگر ان سے سوال کریں کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، تو یہ آگے سے کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی استہزاء کر رہے تھے، ہم تو ویسی دل لگی کے طور پر یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اباللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا مذاق کے لیے، دل لگی کے لیے، استہزاء کے لیے تمہیں اللہ کی ذات ملی ہے، اللہ کے رسول کی ذات ملی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نشانیاں تمہیں استہزاء کے لیے ملی ہیں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہارا عذر قبول نہیں، بہانے مت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے منافقوں کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ منافق اللہ کے نبی کی اونٹنی کی مہار پکڑنے کے لیے ساتھ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، اور اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ قرآن کی یہ آیات پڑھتے جا رہے ہیں کہ تمہیں مذاق کے لیے اللہ کی ذات ملی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج اس دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسلمان ملیں گے، بہت ساری ایسی محفلیں ملیں گی، بہت ساری ایسی مجلسیں ملیں گی، وہاں مذاق ہوتا ہے تو دینی شعائر کا مذاق، دینی شعار کا مذاق۔ مذاق کے لیے کیا ہے؟ نمازوں کا مذاق، روزوں کا مذاق، حج کا مذاق، اسلام کے نظام زکات کا مذاق، پگڑی کا مذاق، ٹوپی کا مذاق، شلوار ٹخنوں سے اوپر اس کا مذاق، پردے کا مذاق، حجاب کا مذاق۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ اتنے خطرناک ہیں، یہ اتنے زہریلے ہیں، یہ اتنے خطرناک ہیں، انسان پرواہ نہیں کی کیا کہہ دیا، کس ہستی پہ اٹیک ہو رہا ہے، کس کے متعلق میں نے بات کہہ دی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا، فرمایا کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے الٹے کر کے چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ حصائد السنتہم، صرف اور صرف ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے زہریلے کلمات کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور یہی بس نہیں، آپ کو لطیفے ملیں گے، جنت کے بارے میں لطیفے، جہنم کے بارے میں لطائف، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں لطیفے، جنت کی حوروں پر لطیفے، کتنے کیسے کیسے کلمات، جہنم کے بارے میں استہزاء اور مذاق۔ وہ جہنم جس کے بارے میں محبوب کبریا نے فرمایا تھا ما رأیت مثل النار نام حاربها، جہنم جیسی ہولناک چیز میں نے دیکھی نہیں کہ اس سے ڈرنے والا پھر اسے سکون کی نیند آ جائے، اسے چین آ جائے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں محبوب کبریا نے فرمایا جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، پاؤں کے نیچے صرف جہنم کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، اس سے دماغ ایسے ابلے گا جس طرح تانبے کی ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یہ کہے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بسنے والے تھے ان میں سے جو بھی جہنم میں آئے ہیں، جتنا سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے ان میں سے کسی کو نہیں ہو رہا، حالانکہ اہون النار عذابا، وہ لوگوں میں سب سے ہلکے ترین عذاب والا ہوگا۔ پیارے بھائی، اس جہنم کا مذاق کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کلمات کو نقل کرتے وقت ڈر لگتا ہے، نقل کفر نہ باشے۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اگر وہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں چلی گئی تو وہاں کسی فرشتے اور دروگے کے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی،
کیونکہ کوئی جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا خود ہی اس کو پیچھے سے کھینچ کے اس جہنم میں ڈال دے گا. ان کے اوپر کسی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں. میرے پیارے بھائیوں، خدا رہا یہ اللہ رب العزت کے عذاب ہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کی اجازت کے مطابق. کون ہے جسے جہنم سے باہر نکلنے کی ہمت ہو؟ کون ہے جسے یہ جرت ہو کہ وہ جہنم سے باہر آ جائے؟ جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے، جس کو اللہ معاف کرنا نہ چاہے. پیارے بھائیوں، اسی طرح زبان سے کلمات نکالتے ہیں. نماز کتنی پاکیزہ عبادت، اللہ سے ملاقات، رب سے باتیں، رب سے مناجات. اس کے لیے اسلام نے لفظ استعمال کیا صلاۃ کا. صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا اور ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے. اس نے اسے بڑی صلاتیں سنائیں، یعنی گالیوں کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ ایسا محاورہ بنا دیا گیا جب بھی کسی کو بتانا ہو کہ اس نے فلاں کو گالیاں دی ہیں، لفظ صلاۃ استعمال ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، سوچ کے بولیں، ایسے نہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں وہی کہتے جائیں. زبان سے نکلنے والا ہر بول بڑا بڑا مہم ہے اور بڑا قیمتی اور اس کی اہمیت ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی زبان سے نکالتے ہو اللہ کے فرشتے تیار بیٹھے ہیں، نگران، وہ فوراً نوٹ کرتے ہیں، وہ فوراً لکھتے ہیں. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت اس طرح کے استہزاء، اس طرح کے مذاق، اس طرح کے ٹھٹھے سے رب العالمین محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں، زبان کے حوالے سے ایک اور بڑی خطرناک چیز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی مانگی نہیں جا رہی ہوگی، وہ خود اپنے آپ کو گواہی دینے کے لیے پیش کریں گے اور ہوں گے بھی جھوٹے. پتہ ہی نہیں قصے کا، پتہ ہی نہیں واقعے کا، معاملے کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں. جھوٹی گواہی کے لیے تیار، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی معمولی سی دولت کی خاطر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار. شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم. کتنے ایسے مقدمات ہیں، کتنے ایسے مقدمے خود پیش کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. گواہ چاہیے، میں تیار ہوں، کتنی فیس لگے گی، جو گواہی کہو گے، جیسی کہو گے، گواہی تیار ہے. حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کو اتنا سنگین قرار دیا، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک. الا انبئکم باکبر الکبائر. فرمایا میرے صحابہ تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں والدین کی نافرمانی کرنا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے کلمہ کہنا شروع کیا، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و قول الزور. فرماتے ہیں صحابہ آپ نے لفظ اتنی مرتبہ دہرایا، اتنی مرتبہ دہرایا، حتیٰ کہ ہم خوف زدہ ہو گئے اور ہم نے کہا اب تو اللہ کے رسول یہ کہنا بند کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اس سے خوف بڑا لاحق ہونے لگا. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار لوگوں جھوٹی گواہی، خبردار لوگوں جھوٹی گواہی، خبردار لوگوں جھوٹی گواہی. اس سے بچ جانا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. رب کبریا نے اس جھوٹی گواہی، اس جھوٹی بات کو اللہ نے بتوں کی پوجا کے برابر ذکر کیا. فاجتنبوا قول الزور. لوگوں جیسے بتوں کی پوجا سے تم نے بچنا ہے، ایسے ہی جھوٹی گواہیاں دینے سے بچنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جب دجال کی آمد ہوگی، دجال کی آمد سے پہلے کچھ سال ایسے ہوں گے یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق. فرمایا جو جھوٹ بولے گا، جو جتنا بڑا جھوٹ کہے گا لوگ اسے اتنا ہی سچا سمجھیں گے، اور جو سچ کہے گا لوگ اس کی بات پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو بڑا خائن ہوگا لوگ اسے امانت دار سمجھیں گے، اور جو امانت دار ہوگا اسے لوگ خائن بنائیں گے.
اور فرمایا معاملہ یہاں تک پہنچے گا، ایک ایسا شخص جسے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں، دین کی بنیادی تعلیمات کا بھی پتہ نہیں، لیکن جب وہ گفتگو کرے گا یتکلم فی امر العامہ، بڑے بڑے معاملات میں اور بڑے بڑے دین کے اہم اور بنیادوں پر وہ انسان اپنی زبان کھولے گا۔ آج کون سی محفل ہے، کون سی مجلس ہے جس میں یہ تبصرے نہ چلتے ہوں ابو بکر ایمان والے رہ گئے تھے یا نہیں، عمر کا ایمان باقی رہا تھا یا نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایمان پر گفتگو ہو رہی ہے، کرنے والا کون ہے؟ جس کا اپنا کچھ پتہ نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دجال کے آنے سے چند سال پہلے اس طرح کے معاملات ہوں گے، جھوٹا سچا بن کے پیش ہوگا، سچا جھوٹا بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اور آج وہ صحابہ کرام جن کے ایمان پر اللہ کے قرآن نے گواہیاں دی، ان کو ایمان سے نکالنے کے لیے جتن، اور جن کو زبان نبوت نے کہا یہ کفر سے مرے، فرمایا یہ جہنم میں گئے، ان کو مومن بنانے کے لیے اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ ایمان والے تھے، ان سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں، حالانکہ زبان نبوت نے کہا وہ کفر پہ مرے۔ بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود، ان کو ایمان والے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ایمان والے جن کو اللہ کے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے پیارے بھائیوں اپنی زبانوں کو اللہ محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ ویل لہ۔ حبیب کبریا نے 3 دفعہ فرمایا جہنم کی وادی ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات صرف محفل میں رنگ بھرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، جھوٹے لطیفے، جھوٹی باتیں، اپنے پاس سے من گھڑت قصے کہانیاں۔ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، فرمایا ویل ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹی بات گھڑی کیوں؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہنسیں، بس یہی مقصد ہے، کوئی دعوت نہیں مقصود، کوئی تربیت مقصود نہیں، اللہ کا خوف دلانا، اللہ کی رحمت کی امیدیں دلانا، اپنے رب کی پہچان کروانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کروانا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے گفتگو کرتے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے گفتگو کرتے آپ کا انداز کیا ہوتا؟ کأنہ منذر جیش، ایسے جیسے آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے خوف زدہ کروا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں جو ابھی حملہ آور ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی امیدیں دلاتے، اللہ کے عذابوں سے آگاہ کرتے، اور آپ فرماتے میرے صحابہ اللہ کی قسم جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو دنیا کی لذات سے تم منہ موڑ لو، دنیا سے تم تعلق توڑ لو، تم دنیا کی لذات کو بھول جاؤ اور جنگلات میں نکل جاؤ اگر تمہیں اللہ کے ان عذابوں کا پتہ چل جائے اور اللہ رب العزت کی ان سختیوں کا جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو اس کے نافرمان ہیں۔ میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس دنیا سے منہ موڑ کے جنگلات میں نکل جاؤ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اللہ وہ دین کی شکل جو اللہ کے قرآن نے پیش کی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دینا، اللہ کے قرآن میں ہے نہیں، قرآن سامنے رکھ کے آیتیں قرآن کی پڑھ کے اور اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم۔ میرے پیارے بھائیوں قرآن کو سمجھیے قرآن کی روشنی میں، قرآن کو سمجھیے زبان نبوت کی روشنی میں، قرآن مجید کو سمجھیے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ اس آیت سے صحابہ نے کیا سمجھا،
اس آیت کا مفہوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ اسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، ایسے لوگ آئیں گے، پڑھیں گے قرآن، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین، فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگتا ہے اور اس سے پار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح وہ دین سے نکل جائیں گے، حالانکہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو ایمان والوں کے اوپر کفر کے فتوے جاری کریں گے، ایمان والوں کو کافر بنائیں گے اور ان پر کفر کے فتوے لگائیں گے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں اپنی زبان کو اللہ روکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین قرآن اور سنت کی وہ تعبیر جو اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، رب العالمین زبان سے وہی کچھ کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، بھائی موجود نہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی باتیں کہنا جو اسے ناگوار گزریں، اس کے اندر عیب ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے لباس کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، ذکر کا اخاک بما یکرہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب ہمارے بھائی میں موجود ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں، تم ویسے ہی بیان کر رہے ہو، فقط بہت، تو یہ بہتان ہے اس کے اوپر، اور بہتان کی سزا اللہ نے غیبت سے بھی بڑھ کے رکھی۔ غیبت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، زبان کا غلط استعمال غیبت کی ایک شکل میں۔ آج اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری محفلوں کو غیبتوں سے اللہ پاک کرے۔ کون سی ایسی محفل ہے جس میں شاید ہمیں وہ لذت کھانے میں نہیں آتی، رنگ برنگے کھانوں میں سے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو دوسروں کی غیبتوں سے حاصل کرتے ہیں؟ بیٹھے ہیں، بڑے مزے سے باتیں ہو رہی ہیں، بڑی لمبی لمبی محفلیں چل رہی ہیں، مجلسیں چل رہی ہیں، علماء کی غیبتیں ہو رہی ہیں، دین والوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، حکمرانوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ فرمایا معرف، متظلم، مجاہر فسق، مستفتن، کچھ ایسی کیفیات ہیں جو غیبت میں نہیں آتی۔ ایک شخص فتویٰ پوچھتا ہے ایک جرم اس کا ذکر کر کے کہ اس جرم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یہ غیبت نہیں، اس لیے کہ وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ایک ہے مجاہر فسق، ایک بندہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے سب کے سامنے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اعلانیہ سب کے سامنے نشر ہو گئی اس کی بات، لوگوں کے اندر عام ہو گئی۔ مظاہر فسق، اس کا فسق سب کے سامنے نمایاں ہے، اس کے بارے میں بات کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح متظلم، ایک شخص پہ کسی نے ظلم کیا، زیادتی ہوئی، اور وہ جا کے کسی کو کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں نے ظلم کیا ہے، مجھ سے اس ظلم کا بدلہ دلایا جائے، اس نے میرے اوپر یہ زیادتی کی ہے، اب یہ اس کی غیر موجودگی میں کر رہا ہے، لیکن یہ غیبت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی کی پہچان کرواتا ہے، معرف، اس کا تعارف، اس کے بغیر اس کی پہچان ممکن نہیں۔ کئی طرح کے اس طرح کے لوگ ہیں، جب تک کہ اس کی وہ خاص پہچان ذکر نہ ہو پتہ نہیں چلتا یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ معرف پہچان کروانے کے لیے تاکہ کوئی بھی اس کے فتنے سے بچ سکے۔ وہ شخص فتنے باز ہے، دھوکے باز ہے،
فراڈیا ہے کسی کو پہچان کروانا کہ آپ اس کے چکر میں نہ پھنس جانا، اس لیے کہ اس کے اندر تو اس طرح کے عیب ہیں، وہ اس طرح کا شخص ہے، مقصد اس کو بچانا ہو، معرف۔ اس کے علاوہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کے موقع پہ کچھ لوگوں کو دیکھا، تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے ہی چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنے ہی جسم سے ناخنوں کے ذریعے گوشت اتار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں یقعون فی اعراض الناس، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح کسی کا بھی مذاق اڑانا، ایک تو ہے اللہ کی آیات اور نشانیوں کا مذاق، کسی عام مسلمان کا مذاق۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ایمان والو، کسی بھی ایمان والے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہیں کیا خبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اللہ کے ہاں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ رب کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت برادریوں کی بنیاد پہ نہیں، عزت دولت اور شہرت اور عہدے کی بنیاد پہ نہیں، کسی کی برادری کا مذاق، کسی کی قوم کا مذاق، کسی کے نام کا مذاق، کسی کے پیشے کا مذاق، کسی کے کاروبار کا مذاق، کسی کی چال کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق۔ میرے پیارے بھائیوں، لا یسخر یہ لائق نہیں ہے جو حرمت پہ دلالت کرتا ہے۔ ایمان والوں، حرام ہے کسی کا مذاق اڑانا، اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، پوری قوم کی غیبت، فلاں قوم والے تو ہوتے ہی ایسے، پوری قوم کی غیبت کر دی، فلاں خاندان اور برادری وہ تو کنجوس ہوتی ہے، فلاں قبیلے والے تو بے وقوف ہوتے ہیں، پورے قبیلے کی غیبت کر دی۔ اور سلف کیا کہا کرتے تھے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ کہا اچھا غیبت کی ہے؟ کھجوروں کا ٹوکرا بھرا، اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، کہا بھائی مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دی ہیں، میرے پاس اس کا بدل تو کوئی نہیں سوائے اس حقیق سے تحفے کے، یہ آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے میری غیبت کی اور غیبت کی وجہ سے آپ کی نیکیاں میرے کھاتے میں آ گئی، دنیا کے اندر میرے پاس اس کا بدل کوئی نہیں سوائے اس کھجوروں کے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے کہا تھا کہ لوگ ابو بکر اور عمر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ان کی نیکیوں کے سلسلے رک جائیں، لوگ ان کے بارے میں جو کہتے ہیں اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے نیکیوں کے وہ سلسلے باقی رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اگر آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو آپ غیبت سنیں بھی نہ، کسی کے بارے میں غیبت سننا یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے انسان غیبت کر رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ عن ظہر الغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ فرمایا جو کوئی کسی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں، کسی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دفاع کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور یہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کو بچاتا ہے، فرمایا رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آپ غیبت سننے والے نہ بنیں بلکہ غیبت کرنے والوں کو روکیں کہ کسی مسلمان کی اس طرح غیبت کرنا یہ جائز نہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ایسے نشانے دی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے
قیامت والے دن رب العالمین مجھے اس بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ میں نے پوری زندگی کسی مسلمان کی غیبت کی ہو، پوری زندگی کسی مسلمان کی غیبت کی ہو، اور جو رزق کھاتے تھے، کہا جو والد نے رزق چھوڑا تھا اس میں حرام تو دور کی بات، والد نے دنیا سے جاتے وقت جو جس کے سپرد وہ پیسہ کیا تھا، کہا یہ میرا پیسہ میرے بیٹے اسماعیل پہ خرچ کیا جائے، محمد پہ خرچ کیا جائے، محمد بن اسماعیل، اسماعیل نام بخاری کے والد کا نام، کہا یہ محنت اور میری پسینے کی کمائی ہے، اس کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، ایک لقمہ شبے کا بھی موجود نہیں، شبے کا بھی ایک درہم بھی اس کمائی کے اندر موجود نہیں، اس پیسے سے پرورش ہوئی، اور پھر رب العالمین توفیق بھی ایسی عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو محفوظ بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ زبان سے کسی کو گالی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور کسی مسلمان سے لڑائی کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو حرام قرار دیا۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، فرمایا جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ زبان گندی استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اچھے کلمات، وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، ایک صحابی کو کہا میرے صحابی کسی کو گالی نہیں دینی۔ سیدنا جابر، دیہاتی اعرابی صحابی، دیہات کے رہنے والے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، مزاج کے کچھ سخت تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کو جانچا، بھانپا، اور آرڈر کیا دیا جابر لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ لیکن ایمان دیکھیں، سیدنا جابر بن سلیم جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہتے تھے ما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، اس کے بعد پوری زندگی میں نے کسی انسان کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، میں نے اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی، جب سے اللہ کے نبی نے کہہ دیا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے، اللہ رب العزت کے محبوب نے پھر اعلان کر دیا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گا اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اتنی تعداد فرشتوں کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمانوں کے اندر 4 فرشت کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کسی فرشتے نے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے سجدے میں نہ رکھا ہو، اور آسمانوں میں اللہ کا وہ گھر بیت المعمور، جیسے زمین میں بیت اللہ، فرمایا اس بیت المعمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد اللہ کے فرشتوں کی، اور ان میں اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ میرے اوپر وحی اتری تھی سورۃ المدثر کی آیات، تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، میں نے جبریل کو دیکھا، وہ بیٹھے ہیں اور ان کے 600 پر تھے، سد الافق، جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا، اللہ کا ایک ایک فرشتہ، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کا سر رب کے عرش کے نیچے اور اس کا قدم 7 زمینوں کے نیچے پہنچا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ کے فرشتے اور اتنی زیادہ اللہ کی تعداد میں فرشتے۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، کسی کے اوپر لعنت کرنا، لعنت، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں شیطان پر بھی لعنت نہ کرو،
شیطان کو بھی گالی نہ دو، ہوا کو بھی گالی نہ دو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو بھی گالی نہ دو۔ فرمایا جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو شیطان اور چوڑا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ شیطان کا کیا بگڑے گا، بگڑے گا تو تمہارا جس نے گالی دی۔ اور لعنت کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لعن مؤمنا فهو كقتل، ایک ایمان والے کا قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن پر لعنت کرتا ہے فهو كقتله، یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ من لعن مؤمنا فهو كقتله۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، جب بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بھی بند، پھر وہ لعنت دائیں جاتی ہے بائیں جاتی ہے، آخر اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی۔ اگر تو وہ لعنت کا حقدار ہو تو لعنت اس پر، اور اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں جس پہ لعنت کی گئی ہے رجعت اللعنت الیہ، جس نے لعنت کی ہے، جس نے تھوک پھینکی ہے وہ اسی کے چہرے پہ آ کے گرتی ہے۔ لعنت کرنا کسی مسلمان پہ لعن تان اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ بہتان لگانا، چغل خوری کرنا، چغل خوری یہ بھی زبان کا جرم ہے، زبان کی خطرناک ترین گناہ ہے چغلی کرنا۔ ایک کی بات سنی دوسرے کو جا کے بتائی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، خامد بیوی کے دلوں میں نفرتیں ڈال دی، اور گھروں کے اندر بہن بھائی جدا، اولاد کو والدین سے جدا کر دیا۔ بات کرتا ہے مقصد ہی نفرتیں ڈالنا ہے، چغلی کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں ایسا سچ جس سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں، قطع تعلقیاں ختم ہو جائیں، صلح ہو جائے۔ انسان نے جھوٹ بولا ہے لیکن اس جھوٹ کا مقصد کیا ہے کہ یہ لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح ہو جائے۔ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اسلام نے اجازت دی، لیکن لڑانے کے لیے سچ بولنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات سچ ہے لیکن میں بتاؤں گا تو یہ دو بھائی اکٹھے نہیں رہیں گے، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بات سچ ہے، بیوی کو پتہ چلے گی خامد سے متنفر ہو جائے گی۔ بات سچ ہے، خامد کو پتہ چلے گی بیوی سے نفرت ہو جائے گی۔ لا يدخل الجنت قطاع، چغل خوری مقصد ہی نفرت پیدا کرنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں دو قبروں کے پاس سے گزرا، فرمایا میرے صحابہ ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا تو پرواہ ہی کوئی نہیں، چھینٹے پڑتے تھے کوئی پرواہ نہیں، کھڑے ہو کے کیا جیسے مرضی کیا، بعد میں صفائی طہارت کا خیال کیا نہیں کیا۔ فرمایا ایک وہ تھا لا یستتر من بولی، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا یمشی بالنمیمہ، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے کسی پہ بہتان باندھنا، کسی نے ایک جرم کیا نہیں اور اس پر بہتان لگا دینا۔ شریعت اسلامیہ نے ایک بندہ مومن کی جو عزت بتائی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی بڑھ کے ہے، بیت اللہ سے بڑھ کے ہے۔ اور کوئی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں جو مرضی کہہ دے، بہتان لگائے، الزام تراشی کرے، جو مرضی کہہ دے، فرمایا ایک دفعہ جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے شریعت نے 80 کوڑے سزا رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں زنا کی سزا 100 کوڑے، غیر شادی شدہ زنا کر لے 100 کوڑے، اور کسی پر بہتان لگا دینا 80 کوڑے سزا رکھی ہے۔ زبان کا غلط استعمال، اللہ کے رسول کو بتایا گیا یا رسول اللہ ایک عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو بڑی تکلیف دیتی ہے، ہمسائے سکون میں نہیں، زبان بڑی گندی استعمال کرتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔
فرمایا یا رسول اللہ ایک دوسری عورت زیادہ نفل و نوافل نہیں پڑھ سکتی، بس فرض ہی پڑھتی ہے اور فرضی روزے رکھتی ہے اور صدقہ خیرات تو بس چند پنیر کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں اس سے ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من صمت نجا، فتنوں کے دور میں جس قدر اپنی زبان کو روک سکتے ہیں روک کے رکھیں، ایسے ہی نہ بولیں، سوچ کے بولیں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ کہاں تک جا رہا ہے، کون سی ہستیاں اس کی زد میں آئیں گی، ایسی ہی نہیں، من صمت نجا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے خاموش رہے یا پھر اچھی بات کہے۔ بولنا ہے زبان سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بولیں۔ ہم نے کہا صرف نماز کے اندر پڑھ لیا کافی، پڑھو درود، جتنی اللہ ہمت دے، اولادوں کو تعلیم دو، ادب سکھاؤ، ہر محفل میں درود پڑھو، ہر مجلس میں درود پڑھو، جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھو، رات کے وقت پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود، اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کرو زبان سے، کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دو، کسی کو کوئی ایک کلمہ سکھا دو، اور کچھ نہیں آتا سورۃ الفاتحہ یاد کروا دو، ایک بچے کو سورۃ الفاتحہ یاد کروا دی، پوری زندگی یہ جتنی اس کی زندگی ہوگی جب تک یہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا آپ کو بھی اللہ اس کے برابر اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ زبان سے اچھی بات، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، فرمایا اچھا بول بھی صدقہ ہے، نہیں پیسے نہ کرو، اچھی بات تو کہہ دو، اللہ یہ بھی صدقہ بنا دے۔ اور اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا تھا علی دین کی دعوت کے لیے جا رہے ہو، اللہ تمہاری وجہ سے کسی ایک انسان کو ہدایت پہ لے آئے، دنیا کی سب سے قیمتی دولت اس سے تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک شخص کو رب العالمین تمہاری وجہ سے ہدایت پہ لے آئے۔ اور سرت کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل جب رب سے دعا کرنے بیٹھتے تو یہ دعا کرتے اے پروردگار وہ شخص جو سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں لیکن یا اللہ وہ حق پہ ہے نہیں، وہ بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، وہ شرکیہ اس کی عادات اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں لیکن حق پہ نہیں، اے اللہ اس کو حق کی طرف پھیر دے، اسے حق نصیب فرما دے یا اللہ تاکہ وہ حق کے راستے پہ چل کے تیری جنت کا وارث بن جائے۔ یہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے دین پر عمل میں ہی برکت ہے، اللہ کے دین پر عمل میں ہی خیر ہے، اور دین قرآن اور سنت یہی وہ منہج ہے جس سے امت متفق ہو سکتی ہے، متحد ہو سکتی ہے، امت آپس میں جڑ سکتی ہے۔ وہ اللہ کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابہ کرام کا وہ خالص سچا اور سچا وہ منہج ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے اور منہج صحابہ پہ اللہ زندگیاں گزارنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور